You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد. آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے اور آج جو رات آئے گی وہ ماہ شعبان کی وہ رات ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات اور کچھ ارشادات احادیث کے ذخیروں میں موجود ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. آج کی رات کیونکہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے. کل 15 ہے. اسلام میں رات دن کے تابع ہوتی ہے. تو جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام بندوں کی وہ مغفرت کر دیتا ہے مگر اس کی جو شرک کرے اور اس کی جو اپنے دلوں میں بغض رکھے، ان دو کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. یہ حدیث جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کو سنائی، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے اور روایت کے لحاظ سے یہ حسن درجے کی روایت ہے. جب شعبان کی نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں مگر مشرک کی، جو شرک کرنے والا ہے، اس کی مغفرت نہیں کرتے ہیں آج کی رات بھی. اور جو بغض رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے، اس کی بھی مغفرت آج کی رات نہیں ہوگی. اس حدیث کی روشنی میں آپ کو چند باتیں بہت توجہ سے سمجھنی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ آج کی رات، نصف شعبان کی رات، بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس طرح کے مضامین قرآن میں متعدد مقامات پر موجود ہیں اور احادیث صحیحہ میں بھی یہ مضمون موجود ہے اور اس کا مقصد ہے کہ بندوں کو یہ احساس رہے کہ ان کا اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنے اللہ کی نگرانی میں ہیں، ان کا کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو اس کا علم محیط ہے تو بندوں کے تمام احوال پر وہ مطلع ہے، وہ اپنے تمام بندوں کے تمام احوال کو بخوبی جانتا ہے. یہ مضمون بندوں کے ذہنوں میں ہر وقت مستحضر رہے، اس کے لیے قرآن میں اور احادیث میں متعدد تعبیریں موجود ہیں. اللہ کا ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس سے بھی واقف ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تم 3 لوگ ہوتے ہو اور آپس میں کچھ چپکے چپکے باتیں کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، تو یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ تم 3 ہی نہیں ہو، تم 3 ہو اور تمہارے ساتھ چوتھا اللہ ہے.
یہ قرآن مجید نے مضمون بیان کر کے ہمیں اور آپ کو اس حقیقت سے روشناس کرا دیا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے اور اللہ کے علم سے باہر مت سمجھنا. تم ہر وقت اس کی نگرانی میں ہو. اگر 3 لوگ مل کر کچھ سرگوشی کرتے ہیں، چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ چوتھا کون ہے؟ اللہ. پھر فرمایا کہ اگر تم 5 لوگ مل کر کے آپس میں کچھ چپکے چپکے باتیں کرتے ہو تو تم 5 ہی نہیں ہو. الا هو سادسهم، تمہارے ساتھ چھٹا اللہ ہے. پھر فرمایا کہ اس سے کم یا اس سے زیادہ. مفسرین نے جو اس عادت کی حکمتیں لکھی ہیں وہ بیان کرنے کا موقع نہیں کہ 3 سے شروعات کیوں کی. ولا ادنا، ایک جملہ ولا اکثر کہہ کے اللہ نے پوری حقیقت اجاگر کر دی. 3 ہی کی قید نہیں اور 5 ہی کی قید نہیں. 3 سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہر وقت رہتا ہے چاہے جہاں رہو. اللہ ہوا معہم اینما کانوا، یہ بندے چاہے جہاں رہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں اور آپ کو اس حقیقت سے روشناس کرا دیا کہ تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے لیکن میں تمہارے ساتھ ہمہ وقت رہتا ہوں. ایک بہت آسان سی آیت جو آپ کو یاد ہے، میں اس کے حوالے سے اللہ کا قرب سمجھاتا ہوں. آپ نے بارہا وہ آیت سنی ہوگی، ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ استحضار رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہمارے اللہ ہم سے بہت قریب ہیں. سورۃ الواقعہ پڑھیے. سورۃ الواقعہ کی آخری رکوع میں اللہ نے مرنے والے کے حالات کا انکشاف کیا ہے کہ جب کسی پر موت طاری ہوتی ہے تو اس کے متعلقین، اعزاء، اقربا، تم سب اس کے بہت قریب ہوتے ہو. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہو کہ مرنے والے پر کیا حالات طاری ہو رہے ہیں. ہمارے اللہ کا فرمان ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم رشتہ داروں کی بنیاد پہ اس مرنے والے کے بہت قریب ہوتے ہو. یاد رکھنا تم اتنے اس کے قریب نہیں جتنے ہم اس سے قریب ہیں. یہ قرآن مجید میں مضامین موجود ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. روزانہ کوئی شب ایسی نہیں گزرتی جس کے لیے اللہ کو عزت کا قرب آسمان دنیا پر نبی علیہ السلام نے بیان نہ کیا ہو. صحیحین کی روایت ہے، رسول علیہ السلام کا فرمان عالیشان ہے، ہر رات، اس میں 15ویں شب، یہ شب قدر جو رمضان کے آخر شب میں ہوتی ہے، اس کی کوئی قید نہیں. ہر رات، ہر دن کے گزرنے کے بعد رات آتی ہے. ہر رات متعلق صحیحیت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور وہ مانگے کہ میں اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے مغفرت کو طلب کرنے والا کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں. روزانہ ہمارے اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما کے یہ اعلان کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روز ہر رات اللہ کا یہ اعلان، آسمان دنیا پہ اللہ کی آمد، یہ رات کے آخری تہائی حصے میں ہوتا ہے. یہ عمل جس کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے، یعنی اللہ ہر رات کو رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرما کے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں. یہ عمل کسی ایک رات کے لیے مختص ہے یا ہر رات کو ہوتا ہے؟ ہر رات کو ہوتا ہے. اور کس وقت ہوتا ہے؟ رات کے آخری تہائی حصے میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعہ خود قرآن میں اس طرح کی مضامین بیان کیے تاکہ بندوں کو اس کا استحضار رہے کہ ان کا اللہ ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتا ہے. وہ اپنے اللہ کی نگرانی میں ہیں. ان کا اللہ ہمہ وقت ان کو عطا کرنے کے لیے تیار ہے. ان کا اللہ ہمہ وقت ان کی مغفرت کرنے کے
لیے تیار ہے اور ہمہ وقت وہ مغفرت کرتا بھی رہتا ہے. اسلام تو خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے. اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام بندوں کو اللہ سے وابستہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی رحمتیں ملتی رہیں، اور اسلام بندوں کو بندوں سے بھی وابستہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے سے پوری ہوتی رہیں. اب آپ حدیث کا مفہوم دیکھیے، دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی آج کیا. ایک مشرک کی مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ شرک وہ پاپ ہے، شرک وہ گناہ ہے جو انسان کو اللہ سے کاٹ دیتا ہے. جب اللہ سے تعلق ہی نہیں رہا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں غیروں کو شریک کرنا شروع کر دیا. آپ کے اللہ، ہمارے اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے. جب اللہ ناراض ہو گئے تو تعلق ختم ہو گیا، تعلق ہی ختم ہو گیا تو وہ دے دے گیا. اس لیے مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، اور جس کو مغفرت کی بھیک آج رات بھی نہیں ملے گی، جو اپنے دل میں کسی کی طرف سے بغض رکھے، حسد رکھے، حاسد اور بغض رکھنے والے کی مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس کا تعلق حسد اور بغض کی بنیاد پہ بندوں سے کٹ جاتا ہے. توجہ بھی اپنی. حاسد جب کسی سے حسد کرتا ہے، یہ اتنا خطرناک مرض ہے. قرآن نے ہمیں اور آپ کو اس کی تلقین کی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے حسد سے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. حاسد انسانوں سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا تعلق انسانوں سے ختم ہو جاتا ہے. حاسد جس سے حسد کرتا ہے وہ اس کی تباہی چاہتا ہے، اور جس کے بارے میں دلوں میں بغض ہوتا ہے وہ ان کی تباہی چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے حسد کے شر سے اللہ کی پناہ ہمیشہ چاہتے رہو. حسد بھی بہت بڑا جرم ہے اسلام میں. شرک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ شرک بندوں کو اللہ سے الگ کر دیتا ہے، اور حسد اتنا بڑا جرم ہے کہ حسد انسانوں کو انسانوں سے الگ کر دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ بندے اپنے اللہ سے جڑیں اور ایسے وابستہ ہوں کہ موحد بن کر زندگی گزاریں. اللہ کے یہاں شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو ہرگز معاف نہیں کریں گے. ہاں اس کے علاوہ جو اور گناہ ہیں وہ چاہیں تو معاف کر دیں گے. شرک کی بنیاد پہ انسان کا اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. تو اپنے دل میں کسی کے بارے میں حسد رکھتا ہے اور اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض رکھتا ہے، نکالو اپنے دلوں سے بغض کو، ختم کرو. ایک دوسرے کے ساتھ میں رحم کا اور کرم کا اور شفقت کا معاملہ کرو. جو حسد رکھنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، کینہ پرور لوگ ہیں، ان کو آج کی رات مغفرت کی بھیک نہیں ملے گی. میں بھی اللہ کی مغفرت کا طلبگار ہوں، اور آپ بھی اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہیں. تو اپنے سینوں کو کینوں سے بالکل پاک کر دیں. کینہ رکھنے والے اور حسد رکھنے والوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں. بعض لوگ کینہ پرور ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جا جا کر لوگوں کے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ پیدا کرتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں. کیا کبھی آپ کو اس بات کا احساس ہوا فلاں آدمی ہمارے پاس آ کر جو بات چیت کر رہا ہے اس کے ذریعہ سے کسی کے بارے میں ہمارے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، اور اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے. تو آج کی رات کے بارے میں اس حدیث کے حوالے سے جس کے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی. شرک کرنے والے کو آج کی رات بھی معاف نہیں کیا جائے گا. حسد اور کینہ رکھنے والوں کو بھی آج کی رات مغفرت کی بھیک نہیں ملے گی. اپنے آپ کو شرک سے بالکل پاک صاف رکھیں. اپنے سینوں کو اللہ کے بندوں کی محبت کے لیے خاص کر لیں. اللہ کے بندوں سے محبت مطلوب ہے. اگر بغض کیا تو اللہ کے بندوں سے تعلق ختم ہو جائے گا. اللہ